جی علی بھائی سوال اس طرح سے تھا کہ وہ ان کو میں نے کہا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے یا علی مدد ثابت کریں، تو وہ شیعہ تھے تو وہ کہتے ہیں جی یہ جو سورۃ اعراف کی 180 نمبر آیت ہے نا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مطلب مختلف ناموں سے آپ اچھے سے ناموں سے پکاریں، جی تو اس میں علی نام بھی ہے، تو ہم جو ہے وہ اس نسبت سے ملا کے تو ان کو پکارتے ہیں، تو آگے سے وہ اس یار خدا کے لیے آپ کی عقل کام کرتی ہے؟ علی تو میرا بھی نام ہے، پھر منو پکارا کرو، بات کرنے والی کرے نا۔ اللہ کا نام جو ہے العلی ہے، علی نہیں ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، العلی ہے۔ اور اگر کوئی یا علی مدد سے مراد اللہ کو پکارنا کہہ رہا ہے تو ہم تو اس پہ اعتراض ہی نہیں کرتے۔ آپ ان علی کو پکار رہے ہوتے ہیں جن کی قبر جو ہے وہ نجف میں ہے، ہم اسے شرک کہتے ہیں۔ اور ہمارا دلیل بالکل واضح ہے کہ قرآن کی کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں جس میں جو شخص دنیا سے چلا گیا اور آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، چاہے وہ زندہ بھی ہو، آپ اسے پکاریں۔ جتنے جھوٹے بہانے پیش کرتے تھے ہم نے سب کا جواب دیا۔ کبھی کہتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، بھائی اس کا کیا مطلب ہے؟ المدد یا نماز، المدد یا صبر؟ نہیں، اللہ کی مدد چاہنی ہے صبر و نماز کے ذریعے، ان اللہ مع الصابرین۔ پھر کبھی پڑھتے ہیں جی حضرت عیسیٰ نے کہا من انصاری اللہ، کون ہے اللہ کے لیے جو میری مدد کرے؟ بھائی حضرت عیسیٰ کے سامنے ساتھی موجود ہیں، انہوں نے کہا قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ حضرت عیسیٰ نے مرے ہوئے لوگوں کو جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے بارے میں تو کوئی ایسی بات نہیں کی ہے کہ بھی کون ہے جو میری مدد کرتا ہے۔ اور پھر اگر اس مدد کا مطلب آپ وہ لے رہے ہیں تو پھر حضرت عیسیٰ مشکل کشا نہ ہوئے، ان کے ساتھی ان کے مشکل کشا ہوئے، تو پھر یہ عقیدہ رکھ لیں، وہ بات کرنے والی کریں۔ یہ کہاں سے بعد میں بیچ میں آ گئی کہ نام، یہ تو اسی طریقے سے تراویح سے 20 تراویح بنا دیں، آپ جو مرضی آپ بناتے رہیں، اس طریقے سے نہیں۔ وہ تو قرآن میں یوفون بھی لکھا ہوا ہے، یوفون، تو وہ اس سے یوفون بن جائے گا۔ بس یہ اسی طریقے سے یہ علی مدد بنایا ہے انہوں نے قرآن سے۔ قرآن میں واضح ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، اللہ بتاؤ تو کون ہے جو تکلیف میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 62، ویکشف السوء، اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی اور الہ ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون، تو بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے واضح فرما دیا کہ جس کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے وہ مشکل اور پریشانی میں تمہاری دعا کو سنتا ہے، گویا تم نے اسے معبود بنا لیا۔ تو میں نے تو ان کو چیلنج کیا کہ پھر تو سورج کو بھی پکارا کریں، سورج کی وجہ سے ہماری مشکلیں حل ہو رہی ہیں، دنیا کا پورا نظام سورج کی وجہ سے چل رہا ہے، لیکن ہم نہیں اسے پکار سکتے، وہ مخلوق ہے، مخلوق اس قابل ہی نہیں کہ اسے پکارا جائے سوائے ظاہری اسباب کے طور پر جو سامنے موجود ہو، تو سامنے موجود نہیں ہے۔ امیر حمزہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے شعر تھے، تو رسول اللہ کو چاہیے تھا نا غزوہ خندق کے موقع پہ کہتے المدد یا امیر حمزہ، قبر سے نکلی اور میری مدد فرمائیے، نہیں۔ خیبر کے موقع پر کہتے المدد یا امیر حمزہ، نہیں۔ حضرت علی سامنے موجود تھے، بھیج دیا۔ نہیں جی شہید زندہ ہے، بھائی شہید زندہ ہے تو شہید کی بیوہ نکاح کیوں کر لیتی ہے پھر؟ جعفر طیار جب شہید ہوئے غزوہ موتا میں، بخاری میں آتا ہے، تو ان کی جو بیوی تھی اسما بنت امیس، انہوں نے حضرت ابوبکر سے شادی کر لی، جس سے پھر محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ حضرت ابوبکر فوت ہوئے تو پھر انہوں نے شادی کر لی حضرت علی سے، اس لیے حضرت علی نے عبداللہ بن جعفر کی بھی پرورش کی ہے اور محمد بن ابی بکر کی بھی کی ہے، بلکہ سیدہ زینب کا رشتہ جو عبداللہ بن جعفر کو دے دیا۔ تو شہید اگر زندہ ہوتے ہیں تو جعفر طیار کی بیوی نے کیوں نکاح کر لیا ہے اگر اس کا خامن زندہ تھا؟ نہیں وہ آخرت کی زندگی میں تھا۔ تو سر ہم بھی تو یہ کہہ رہے ہیں وہ جنت میں زندہ ہے، دنیا سے کوئی کمیونیکیشن کسی کی نہیں ہو سکتی۔ یہ عقیدہ بالکل شرکی ہے، اور اس حوالے سے جتنے دھوکے دیے میں اللہ کے فضل سے توحید کے معاملے میں دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عالم جو اس عقیدے کا دفاع کر سکتا ہے وہ اپنے سارے بڑے علماء سے لکھوائے، میرے ساتھ آ کے لائیو بات کر لے عقیدہ توحید کے اوپر، بشرطے کہ وہ بڑے علماء جو پاکستان لیول کے ہیں وہ اسے اپنے مشترکہ نمائندہ بنائیں، تو آئے قرآن سے بات کر لیں۔ اب رہ گی روایتیں، تو روایتیں ہم قبول نہیں کریں گے۔ اصول الکافی کے مقدمے میں موجود ہے امام جعفر علیہ السلام کا قول کہ ہماری بھی کوئی بات قرآن کے خلاف تم تک پہنچے اسے ایکسیپٹ نہیں کرنا۔ کوئی روایت ہمیں مجبور نہیں کرتی کہ ہم قرآن کے خلاف کوئی عقیدہ رکھیں، کیونکہ قرآن دو گتوں کے درمیان محفوظ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کتاب محفوظ نہیں ہے۔